السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ النساء ہے، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 96 96 کے بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 96 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفا فوت کرتے ہیں، ہم جن کو، الملائکۃ خاص فرشتے یعنی موت کے فرشتے، جن لوگوں کو موت کے فرشتے فوت کرتے ہیں، قبضے میں لے لیتے ہیں، روح نکال کر، بے جان کر کے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ ظالمی، وہ لوگ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر۔ وہ اللہ کے باغی اور سرکش رہے ہیں، اور اللہ کی بغاوت اور سرکشی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اللہ کی نافرمانی میں۔ تو ان کے جب موت کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ فرشتے قالو، کہتے ہیں، فیما، بیچ کس حالت کے، کن تم، رہے ہو تم، بتاؤ بھئی دنیا میں تم کس حالت میں رہے ہو۔ قالو، وہ مجرم کہتے ہیں، کننا، تھے ہم، مستضعفین، کمزور بنائے جانے والے، فی الارض، بھی زمین کے، ہم زمین میں کمزور تھے، لوگ جو ہے ظالم لوگ جو ہے ہم پر مسلط تھے، اس لیے ہم اللہ کا دین جو ہے اس کو قبول نہیں کر سکے، اس پہ عمل نہیں کر سکے، کیونکہ ظالم جو تھے وہ ہم پر جو ہے مسلط تھے۔ قالو، وہ فرشتے کہتے ہیں، علم، کیا نہیں، تکن، تھی، ارض و زمین، اللہ تعالیٰ کی، واسعۃً، وسیع، پھیلی ہوئی، فتحاجروا، پس تم ہجرت کر لیتے، فیہا، بیچ و زمین کے۔ اگر ایک ٹھکانے پر جو ہے وہ تمہیں لوگ جو تھے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، کافر تھے، بدعقیدہ تھے، تو وہ جگہ چھوڑ کر تم جو ہے اللہ کی زمین پر کسی اور جگہ چلے جاتے۔ فاولئک، پس یہ لوگ، مأواہم، ٹھکانہ ہے ان کا، جہنم، و جہنم۔ ان کا عذر جو ہے وہ قابل قبول نہ ہوا۔ فرشتوں نے جو ہے ان سے کہا کس حالت میں رہے، انہوں نے کہا جی ہم تو کافروں کے جو ہے یا بدعقیدہ لوگوں کے جو ہے زیر اثر رہے، کمزور رہے، ہم جو ہے اللہ کے دین کو نہیں جو ہے اپنا سکے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم پھر وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جاتے جہاں تمہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا۔ اللہ کی زمین تو بڑی وسیع تھی، اس کی طرف ہجرت کر دیتے۔ اب تم نے چونکہ ہجرت نہیں کی ہے، وہیں رہے ہو، تو یہ تمہارا عذر، یہ بہانہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، فاولئک مأواہم جہنم، بس یہ لوگ ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، وساءت مصیرا، اور برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ انہوں نے جو ہے وہ ٹھکانہ بدل دیتے، کوئی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں ان کو جو ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے کا جو ہے موقع مل جاتا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا نا، اگر وہ کر سکتے تھے، جگہ تبدیل کر سکتے تھے تو ان کو کر لینی چاہیے تھے، پھر ایسی جگہ پر نہیں ٹھہرنا تھا جہاں پر لوگ جو ہے اللہ کے دین پر ان کو عمل نہیں کرنے دیتے تھے۔ الا المستضعفین، سوائے ان خاص کمزور بنائے جانے والے لوگوں کے، من الرجال، خاص مردوں میں سے، والنساء، اور خاص عورتوں میں سے، والولدان، اور خاص بچوں میں سے، لا یستطیعون، جو نہیں طاقت رکھتے تھے، حیلۃً، کسی بہانے، کسی کوشش کی، حیلہ کے معنی کوشش، ولا یہتدون، اور نہیں وہ ہدایت پاتے تھے، راہ چل سکتے تھے، سبیلا، راستے پر۔ فرمایا جو لوگ
مردوں میں سے بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ہجرت نہیں کر سکتے، عورتیں ہیں وہ نہیں ہجرت کر سکتی، ایک جگہ دوسری جگہ نہیں جا سکتے، بچے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، تو ان کو اللہ سے استثناء مل گیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب یا غصہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بیچارے ہجرت کر نہیں سکتے، ہجرت کا سفر جو ہے وہ طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں کسی حیلتاً کسی کوشش کی، اور نہ وہ ہدایت پا سکتے ہیں سبیلا کسی راستے کی، یعنی وہ کسی راہ پر چل سکتے ہیں۔ یہ کمزور لوگ جو ہے ان کے لیے جہنم نہیں ہے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ استثناء سے علیحدہ کر دیا ہے کہ یہ بیچارے مجبور تھے، کمزور تھے، ان کے اندر جو ہے سفر کرنے کی استطاعت نہیں تھی، اس لیے یہ بیٹھے رہے مجبوراً۔ فرمایا کہ فاولائے کا پس یہ لوگ اللہ ہو قریب ہے اللہ تعالیٰ ان یعفو یہ کہ وہ معاف کر دے عنہم ان کو۔ یہ بیچارے جو بوڑھے مرد تھے، بوڑھی عورتیں تھیں، بچے تھے، کمزور تھے، اور جو کافروں کے علاقے میں بیچارے مجبوراً بیٹھے ہوئے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے ہجرت کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ مجبور تھے۔ وکان اللہ ہے اللہ تعالیٰ عفواً بہت زیادہ معاف کرنے والا، غفوراً بہت زیادہ بخشنے والا۔ ومن یہاجر اور جو شخص بھی ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ ہے بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، یجد وہ پائے گا فی الارض بھی زمین کے مراغمن جگہ کثیراً بہت زیادہ، وسعتاً اور مال و دولت۔ جو کافروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر لیتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی زمین اس کے لیے بڑی وسیع ہے، اور سہولتیں بھی ہیں، مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ جو اللہ کے دین کی خاطر کہ یہاں کافر جو ہیں یا بد عقیدہ لوگ جو ہے ہمیں حقیقی اسلام پر عمل نہیں کرنے دیتے ہیں، لہٰذا اس جگہ کو چھوڑ کر ہم دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن یخرج اور جو شخص نکلے گا من بیتہ اپنے گھر میں سے، مہاجرن مہاجر بن کر، اللہ طرف اللہ کی ورسول طرف اس کے پیغمبر کی، جو اللہ کے رسول کے دین کی خاطر، اللہ کے رسول کی طرف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر جو ہے وہ نکلے گا کہ یہاں کافر یا منافق جو ہے وہ ہمیں اسلام پر عمل نہیں کرنے دیتے، چلو یہاں سے جو ہے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ثم یدرکہ الموت، پھر پا لیتی ہے اس کو خاص موت۔ ایک شخص ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر جو ہے اللہ کے رسول کے راستے یعنی دین کے لیے جو ہے ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، تو راستے میں جو ہے اس کو موت آ جاتی ہے، تو فقد واقع پس تک واقعہ ہو گیا اجر اس کا، بدلہ اس کا، معاوضہ اس کا اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، چونکہ وہ اللہ کے دین کی خاطر اس نے راستہ اختیار کیا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کا، اور وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پکے ذمے ہے، فقد واقع پس تحقیق واقعہ ہو گیا، اللہ کے ذمے ہو گیا، اس کا اجر اللہ اوپر اللہ کے، چونکہ وہ اللہ کے دین کی خاطر جو ہے اس نے ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف چلا ہے، اس لیے اگر وہ مر جاتا ہے اس سفر میں تو اللہ کے ذمے ہے اس کو اس کا اجر و ثواب دینا، وہ اللہ کے راستے میں شمار کیا جائے گا۔ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً بہت زیادہ بخشنے والا، رحیماً بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وَإِذَا اور جس وقت ضربتم چلو تم فی الارض بیچ زمین کے، فلیسا پس نہیں ہے علیکم اوپر تمہارے جناح کوئی گناہ،
ان تقصروا، یہ کہ تم قصر کر لو، کم کر لو، من الصلاۃ، حقیقی نماز میں سے۔ جب تم سفر میں چلتے ہو تو تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سفر کی نماز جو ہے اس کو مختصر کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا۔ سفر میں آپ جو ہے نماز قصر، کم نماز جو ہے وہ پڑھتے تھے، یعنی 4 فرضوں والی نماز جو تھی اس کے دو فرض پڑھتے تھے، ظہر کے 2، عصر کے 2، عشاء کے 2، یعنی جس نماز کے فرض 4 ہیں 4 کی بجائے جو ہے وہ 2 پڑھتے تھے، سنتیں معاف ہوتی تھیں، اور وتر جو ہے عشاء کے وہ پڑھ لیتے تھے۔ لیکن صبح کی نماز جو ہے 2 سنت اور 2 فرض مکمل تھے، اس کے لیے قصر نہیں ہے۔ تو یہ قیامت تک یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اسوہ حسنہ ہے کہ جب تم سفر اختیار کرو تو سفر میں اپنی نماز قصر کر سکتے ہو۔ 4 فرض جو ہے، جس نماز کے 4 فرض ہیں وہ 2 رہ جائیں گے، اور عشاء کے 2 فرضوں کے ساتھ وتر جو ہے 1 یا 3 پڑھ سکتے ہیں، لیکن صبح کی نماز جو ہے یہ مکمل ہوگی، 2 سنت اور 2 فرض۔ ان خفتم، اگر ڈرو تم، این یفتنکم، یہ کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو، الذین، وہ لوگ، کافر، جو کافر ہوئے۔ تم راستے میں سفر کر رہے ہو، تمہیں کافروں کی طرف سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ جو ہے ہم پر حملہ نہ کر دیں، ہمیں جو ہے وہ گھیرے میں نہ لے دیں، ہم پر کارروائی نہ کر دیں، تو تم جو ہے نماز کا وقت آ گیا ہے، تم مختصر نماز پڑھ لو، مختصر بالکل، ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، عشاء کے 2 فرض اور 1 یا 3 وتر، باقی رہ گئی فجر، وہ صبح جو ہے وہ پوری پڑھنی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں کافروں کی طرف سے کوئی ان کے فتنے کا خوف ہے، خفتم، تم خوف محسوس کرتے ہو کہ کافر جو ہے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، یفتنکم، فتنے میں ڈال دیں گے، تو پھر تم جو ہے نماز کو قصر کر لو، مختصر کر لو۔ قرآن اجازت دے رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا تھا۔ لیکن فرقے جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم نے قرآن حدیث کی بات نہیں ماننی، وہ جو ہے اتنی آسانی سے جو ہے وہ قصر نماز اختیار نہیں کرتے۔ آگے فرمایا، ان الکافرین، بے شک جو حقیقی کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، کانوا، وہ ہیں، لکم، واسطے تمہارے، عدو مبینہ، دشمن کھلے۔ کافر جو ہے ان کے دشمن ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ کھلم کھلا تمہارے دشمن ہیں، اس لیے کافروں کا خطرہ ہو تو نماز کو مختصر کر کے پڑھ لو۔ وَإِذَا، اور جس وقت کنتا، ہوتے ہیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیہم، بیچ ان صحابہ کرام کے، فَأَقَمْتَ، پس آپ قائم کرتے ہیں، لہم، واسطے ان کے، الصلاۃ، حقیقی نماز۔ اب اللہ تعالیٰ نماز کا طریقہ جو ہے نبی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے، کہ اگر کافروں کا خطرہ ہے یا میدان جہاد میں ہو تو تم نے نماز کا وقت آ گیا تو کس طرح پڑھنی ہے۔ فرمایا کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، پس چاہیے کہ تقم، پس چاہیے کہ کھڑی ہو، قائم ہونا، قیام کرنا، قیام قائم، جس سے تقم، تم کھڑے ہو جاؤ، فَلْتَقُمْ، پس کھڑی ہو جائے، تا مونس کی ہے، طائفتن، ایک جماعت، منہم، ان صحابہ کرام میں سے، ماں کا ساتھ آپ کے۔ جب نماز اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھانی ہے تو اس طرح ظاہر ہے کہ یہاں بھی نماز 2 فرض ہی ہوں گے، اور قرآن بھی 2 فرض بتا رہا ہے کہ جب آپ نے کافروں کے خوف والی جگہ پر نماز پڑھانی ہے تو 2 فرض پڑھائیں گے آپ، اور مجاہدین جو ہے اپنے جو ماننے والے ہیں ان کے 2 گروپ بنا لیں، ایک گروپ جو ہے وہ نماز میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، دوسرا گروپ جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے مسلح کھڑا ہو جائے گا، اور جو نماز میں کھڑے ہوئے ہیں آدھے لوگ جو نبی علیہ السلام کے پیچھے 2 فرض پڑھنے میں نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، بس چاہیے کہ وہ پکڑ لیں اسلحہ اپنا،
وہ اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں، بے شک نماز میں ہیں لیکن اسلحہ جو ہے اپنے جسموں پر اپنے قریب رکھیں، اسلحے کو دور نہیں کرنا، دشمن کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اچانک جو حملہ آور ہو جائے۔ تو فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجاہدین جو ہے ان کے دو گروپ بنا لیں، ایک گروپ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 فرضوں کی نماز میں شروع میں آ جائیں آپ کے پیچھے پہلی رکعت میں، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں مسلح کھڑا ہو دفاع کے لیے۔ اب جب جو ہے فرمایا کہ فَإِذَا سَجَدُوا، اور جس وقت وہ پہلا گروپ جو نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے پہلی رکعت میں، جب وہ سجدے کر لیں، یعنی پہلی رکعت ختم کر لیں، 2 رکعتیں پڑھانی ہیں، نبی علیہ السلام نے 2 ہی پڑھنی ہیں، تو 2 گروپ بن جائیں گے۔ ایک پہلا گروپ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پہلی رکعت پڑھے گا، اور وہ رکعت جو ہے وہ کب ختم ہوگی؟ 2 سجدوں کے بعد مکمل ہو گئی 1 رکعت۔ اب جس گروہ نے 1 رکعت پڑھی ہے اب وہ پیچھے چلا جائے گا، نماز میں ہی وہ پیچھے چلا جائے گا کافروں کے مقابلے میں، جہاں ان کی آدھی جماعت جو ہے وہ کھڑی ہے وہاں وہ چلے جائیں گے جنہوں نے 1 رکعت پڑھی ہے، اور وہاں جو کھڑے تھے دشمن کے مقابلے میں وہ آ کر نبی علیہ السلام کے پیچھے دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں گے۔ پہلے دو جماعتوں میں سے پہلی جماعت جو ہے اس نے نبی علیہ السلام کے پیچھے 1 رکعت پڑھی ہے، جب وہ 1 رکعت ختم کر لیں تو وہ واپس چل جائیں دشمن کے مقابلے میں پوزیشن پر، اور جو کھڑے تھے جنہوں نے ابھی نماز شروع نہیں کی وہ آ کر نبی علیہ السلام کے پیچھے دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اب جب نبی علیہ السلام دوسری رکعت جو ہے پڑھا کر جو ہے سلام پھیریں گے تو یہ جو دوسری رکعت میں آئے تھے یہ اٹھ کر جو ہے پہلی رکعت جو ان کی رہ گئی تھی وہ اس کو ادا کریں گے، اور اس طرح یہ جو ہے وہ 2 رکعتیں مکمل کریں گے، 1 رکعت نبی علیہ السلام کے پیچھے، اور پہلی رکعت جو ان کی رہ گئی تھی وہ نبی علیہ السلام جب دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر دیں تو وہ کھڑے ہو کر دوسری رکعت جو ہے وہ ادا کر لیں، اور اس کے بعد سلام پھیر دیں، اور سلام پھیر کر جو ہے وہ چلے جائیں پوزیشن پر جہاں ان کے بھائی جو ہے آدھا گروپ جو ہے وہ کھڑا ہے دشمن کے مقابلے میں، وہ نماز مکمل کرنے والے جو ہے وہ وہاں چلے جائیں، اور جو 1 رکعت پڑھ کر وہاں پوزیشن پر گئے تھے وہ واپس آ کر جو ہے وہ دوسری رکعت جو ہے وہ پڑھ لیں۔ وہ ابھی تک نماز میں ہی ہیں، ان کی نماز نہیں ٹوٹی، اور وہ دوسری رکعت نماز پڑھ کر جو ہے وہ سلام پھیر دیں۔ اللہ ان کو نماز میں ہی شامل کر رہا ہے کہ بے شک وہ 1 رکعت پڑھ کر چلے گئے تھے پوزیشن پر لیکن ہیں وہ ابھی تک نماز میں۔ اور جب جو ہے دوسرا گروپ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوا تھا، جب نبی علیہ السلام سلام پھیر دیں دوسری رکعت کے بعد تو یہ دوسری رکعت پڑھنے والے جو ہے پہلی جو رکعت رہ گئی تھی اس کو ادا کر کے اور سلام پھیر دیں اور چلے جائیں پوزیشن پر، اور وہاں جو 1 رکعت پڑھ کر گئے تھے پوزیشن پر کھڑے ہونے کے لیے وہ آ کر جو ہے واپس آ کر جو ہے دوسری رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اس طرح 2 رکعتوں کی نماز جو ہے سب مجاہدین کے لیے نبی علیہ السلام کے پیچھے 1 رکعت کی صورت میں مکمل ہو جائے گی۔ فرمایا کہ فَلْيَكُونُوا، بس چاہیے کہ وہ ہوں، اللہ کیا فرمایا فَإِذَا سَجَدُوا، پس جس وقت وہ سجدہ کر لیں یعنی پہلی رکعت پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا، پس چاہیے کہ وہ ہوں مِن وَرَائِكُمْ، تمہارے پیچھے، یعنی پہلا گروپ جو نبی علیہ السلام کی نماز میں پہلی رکعت میں شامل ہوا تھا جب وہ 2 سجدے کرنے کے بعد 1 رکعت مکمل کر لیں نبی علیہ السلام کے پیچھے تو جا کر جو ہے وہ 1 رکعت کے بعد جا کر پوزیشن دشمن کے سامنے پوزیشن پر چلے جائیں، اور جو کھڑے تھے وہ آ کر نبی علیہ السلام کے پیچھے دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں، اور دوسری رکعت جب نماز نبی علیہ السلام پڑھ لیں تو پھر وہ جو ہے اٹھ کر دوسری رکعت جو رہ گئی تھی وہ فرمایا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پس چاہیے کہ وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، پہلی رکعت پڑھنے والے جو ہے وہ پہلی رکعت کے بعد تمہارے پیچھے دشمن کے مقابلے میں پوزیشن پر کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا کہ وَلْتَأْتِ، پس اور چاہیے کہ آئے طائفۃ، جماعت اخری دوسری، جب پہلے گروہ نے پہلی رکعت پڑھ لی ہے
وہ پوزیشن پر چلا جائے، اور یہ دوسرا گروپ جو پوزیشن پر کھڑا تھا یہ آ جائے نبی علیہ السلام کے پیچھے دوسری رکعت میں شامل ہو جائے۔ لم یصلوا، جنہوں نے نماز ابھی نہیں پڑھی تھی، فلیصلوا، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، معک، ساتھ آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دوسرا گروپ ہے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، پہلے گروپ کی ایک رکعت ادا کرنے کے بعد پوزیشن پر جانے کی صورت میں یہ آ کر نبی علیہ السلام کے پیچھے جو ہے نماز میں شامل ہو جائیں، اور فرمایا کہ وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ پکڑیں، حِذْرَهُمْ، بچاؤ اپنا، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اسلحہ اپنا، اپنے سے اسلحے کو جو ہے دور نہیں کرنا۔ دشمن کا کوئی پتہ نہیں ہے کب وہ حملہ آور ہو جائے، اس لیے چوکس بھی رہنا ہے۔ خُذُوا حِذْرَكُمْ، پکڑو تم، بچاؤ اپنا، تحفظ اپنا، حفاظت اپنی، چوکس رہنا ہے دشمن سے، اور اپنا اسلحہ جو ہے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ، چاہتے ہیں وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ، کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، سست ہو جاؤ، ان اسلحتکم، اپنے ہتھیاروں سے، اپنے اسلحہ سے، اپنے ہتھیاروں سے۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیار جو ہے وہ رکھ کر، جسم سے علیحدہ رکھ کر جو ہے غافل ہو جائے ہتھیاروں سے، اور کافر جو ہے تم پہ حملہ آ جائیں۔ وَأَمْتِعَتِهُمْ، اور تم غافل ہو جاؤ اپنے سامان سے۔ امتعات، متاعن کی جمع امتعات، امتعات یہ جمع ہے متاعن کی، سامان۔ تو فرمایا کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے، لَوْ تَغْفُلُونَ، کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، سست ہو جاؤ، بے خبر ہو جاؤ، ان اسلحتہم، اپنے اسلحے سے، ہتھیاروں سے، وَأَمْتِعَتِهُمْ، اور اپنے سامانوں سے۔ فَيَمِيلُونَ، پس وہ ٹوٹ پڑیں گے، مائل ہو جائیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، علیکم، اوپر تمہارے، میلتن، ٹوٹ پڑنا، واحدہ، ایک دم۔ اگر تم نے اسلحہ جو ہے اپنے سے دور رکھ دیا، غفلت کی، سستی کی، تو کافر فوراً جو ہے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، ٹوٹ پڑیں گے۔ وَلَا جُنَاحَ، اور نہیں کوئی گناہ علیکم، اوپر تمہارے، ان کان، اگر ہے، بکم، ساتھ تمہارے، اذن، کوئی اذیت، کوئی تکلیف ہے، تو پھر جو ہے اسلحہ جو ہے اپنے سے دور رکھ دو، کوئی بات نہیں۔ اذن من مطر، ہاں بارش سے کوئی تکلیف ہے۔ ان کان بکم، ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ علیکم، اوپر تمہارے، ان کان، اگر ہے، بکم، ساتھ تمہارے، اذن، کوئی اذیت، من مطر، بارش سے۔ اگر بارش شروع ہو گئی ہے تو پھر ممکن ہے کافر جو ہے بارش میں حملہ آور نہ ہوں، تو پھر اگر تم اپنا اسلحہ جو ہے اپنے جسم سے علیحدہ کر کے رکھ لیتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان تضعوا، یہ کہ تم رکھ لو، نہیں میں چھوڑ گیا ہوں، او کن تم، یا ہو تم، مرضى، مریض۔ دو صورتیں بتائی ہیں کہ اگر موسم جو ہے بارش شروع ہو گئی ہے، یا کوئی تم میں سے جو ہے مریض ہے، تو وہ اپنا اسلحہ جو ہے اپنے جسم سے اتار کر اگر علیحدہ رکھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بارش میں جو ہے ممکن ہے کہ کافر جو ہے حملہ نہ کر سکے، اس لیے بارش میں بھی اپنا اسلحہ اپنے جسم سے اتار کر رکھ سکتے ہو، اور اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو وہ بھی ان تضعوا، یہ کہ تم رکھ لو، اسلحتہم، اسلحہ اپنا۔ یعنی اگر کوئی بارش کا موسم آ گیا ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے جسم سے اپنا اسلحہ جو ہے، ہتھیار جو ہے وہ علیحدہ کر دو، یا کوئی بیمار ہے تو وہ اپنے جسم سے اپنا اسلحہ علیحدہ کر کے رکھ دے۔ دونوں صورتوں میں جو ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور پکڑو، حِذْرَكُمْ، حفاظت اپنی، بچاؤ اپنا، تحفظ اپنا۔ فرمایا دشمن کے مقابلے میں جو ہے چوکس، خبردار رہو، ہر حالت میں جو ہے تم اپنے تحفظ کا خیال رکھو کہ تم نے دشمن کو جو ہے غافل ہو کر جو ہے کوئی موقع نہیں دینا، غفلت نہیں کرنی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعدہ، تیار کر رکھا ہے، للکافرین، واسطے تمام کافروں کے، عذاب مہینہ، عذاب ذلیل کرنے والا۔ فَإِذَا، پر جس وقت، قضیتم، پورا کر لو، قضا کے معنی پورا کرنا، فَإِذَا قضیتم، پر جس وقت تم پورا کر لو، الصلاۃ، حقیقی نماز کو، یعنی جب تم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک ایک رکعت کی صورت میں دو دو رکعتیں مکمل کر کے نماز ختم کر لو،
تو پھر کیا کرنا ہے؟ فذکر اللہ، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلی جنوبکم اور اوپر اپنے پہلوؤں کے یعنی لیٹ کر۔ اب نماز کے بعد جو الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ دعائیں جو ہیں یہ کھڑے کھڑے پڑھ لیں، بیٹھ کر پڑھ لیں، لیٹ کر پڑھ لیں، یہ دعائیں جو ہے نمازوں کے بعد یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ فَإِذَا جس وقت اطمأننتم، جب اطمینان میں ہو جو، مطمئن ہو جو، پرسکون ہو جو تم کافروں سے، کہ کافروں کا، دشمنوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو حقیقی نماز کو۔ یعنی جب کوئی خطرے کی بات نہ رہے، دشمنوں کے خطرے کی، کافروں کے خطرے کی، تو پھر جو ہے عام حالت میں جس طرح تم نماز پڑھتے ہو پھر اس حالت میں نماز پڑھو۔ پھر یہ قصر کی نماز جو ہے یہ نبی علیہ السلام بھی سے، وہ تو جو ہے خوف کی وجہ سے، دشمن کے خوف کی وجہ تھا، اس لیے جو ہے اب خوف ختم ہو گیا ہے، اب مکمل نماز جو ہے وہ جس طرح پہلے پڑھتے تھے، خوف سے پہلے پڑھتے تھے، اس طرح وہ ادا کرو۔ ان الصلاۃ، بے شک حقیقی نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، اوپر حقیقی ایمان والوں کے، کتاباً لکھی گئی، موقوتا مقررہ وقت پر، موقوت سے لفظ نکلا ہے وقت، کتاباً لکھے ہوئے وقت پر یعنی مقررہ وقت پر۔ نماز جو ہے یہ مومنین پر مقررہ وقت پر لازم ہے، یعنی مردوں کے لیے جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازمی ہے، عورتوں کے لیے جماعت لازم نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عورت کی گھر کی نماز جو ہے مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے، کیونکہ مسجد میں آنے جانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں میں سے گزر کر جانا پڑتا ہے، اس لیے یہ جو ہے شرم و حیا کی بات جو ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اور بہتر ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ نماز پڑھے مسجد کی بجائے۔ لیکن یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، بوڑھی عورت ہے، زیادہ عمر کی ہے، وہ جانا چاہتی ہے مسجد میں، یا جوان بھی ہے تو وہ اس کے ساتھ محافظ ہے، تو پھر جو ہے وہ چلی جائے، اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی جو ہے باحفاظت جانا چاہتی ہے مسجد میں، یا کوئی بوڑھی عورت ہے تو وہ جانا چاہتی ہے جس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے تم اس کو مسجد سے روکو نہ، ورنہ عام حالت میں جو ہے عورتیں جو ہے بہتر ہے کہ اپنی نماز جو ہے وہ گھروں میں پڑھیں، لیکن مرد جو ہے ان پر نماز جو ہے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم سستی کرو، فی بیچ، ابتغاء، تلاش کرنے کے، القوم، خاص قوم کے، دشمنوں کی تلاش کرنے میں سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو، یعنی دشمن سے، کافر سے غافل نہ ہو جاؤ کہ وہ جو چلا گیا، جیسا احد میں، غزوہ احد میں جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فتح عطا فرمائی اور وہ بھاگ گئے میدان احد سے، تو انہوں نے سمجھا کہ اب کافر چلا گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، نہیں، فرمایا کہ جو ہے قوم کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، اس کو اپنی حدود سے باہر نکال کر واپس آؤ، دور تک اس کو نکالو تاکہ وہ واپس نہ آ سکے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم سستی کرو، تاہنوا وہن کے معنی سستی، غفلت، وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم غفلت کرو، سستی کرو، فی ابتغاء، بیچ تلاش کرنے کے، القوم، خاص قوم کے، خاص قوم سے مراد کیا ہے؟ دشمن۔ اگر دشمن جو ہے وہ جو تمہیں نظر نہیں آتا ہے تو پھر بھی جو ہے اس کی سرچ کرو، اس کی تلاش کرو، چاروں طرف جو ہے اس کو تلاش کرو، کہیں چھپ کر نہ بیٹھا ہو، تم مطمئن ہو جاؤ اور وہ چھپ کر بیٹھا ہو ایک دم حملہ کر دے تو نقصان ہوگا، اس لیے جو ہے دور تک اس کی تلاش کرو تاکہ جو ہے تم محفوظ ہو جاؤ۔ آگے فرمایا ان تکونوا، اگر ہو تم، تعلمون، تم علم کے معنی زخم، تکلیف، دکھ،
علیم اس سے لفظ دکھ دردناک تکلیف دینے والا. ان تکونوا اگر ہو تم تعلمون تم تکلیف اٹھاتے فإنہم پس بے شک وہ کافر بھی یعلمون تکلیف اٹھاتے ہیں کما جس طرح تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو. جس طرح میدان جہاد میں کافروں کو زخم آتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں بازو ٹوٹ جاتا ہے کوئی اعضاء کٹ جاتے ہیں اس طرح جو ہے اگر تمہیں یہ زخم آتے ہیں تو کافروں کے بھی زخم آتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ محفوظ ہی رہتے ہیں. اس لیے اس لحاظ سے جہاد نہیں چھوڑنا کہ جو ہے کہیں بازو نہ ٹوٹ جائے. تو اگر جہاد چھوڑیں گے تو بازو کیا وہ سب کچھ توڑ کر رکھ دے گا. پھر اگر اس کے سامنے لیٹ جاؤ گے بیٹھ جاؤ گے تو پھر تو گھروں تک پہنچ جائے گا. پھر تو بہت کچھ کرے گا وہ. اس لیے اگر میدان جہاد میں زخم آ جاتے ہیں تو ان سے پریشان نہیں ہونا. کافروں کو بھی زخم آتے ہیں وہ کوئی محفوظ واپس نہیں جاتے. ان کے بھی اعضاء کٹتے ہیں ان کو بھی چوٹیں لگتی ہیں ان کو بھی زخم آتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں ان کو بھی. اس لیے تکلیفوں کا جو ہے وہ لحاظ نہ کرو. کافر کا مقابلہ کرنا لازم ہے. زخموں سے ڈرتے ہوئے یا جان کی بازی لگانے سے ڈرتے ہوئے کافر کو چھوڑو گے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا. وہ لحاظ نہیں کرے گا. وہ تو تمہیں ختم کر دے گا تمہیں. اس لیے یہ کافر سے یہ توقع نہ رہو کہ اگر میں اس کے سامنے اسلحہ نہ چلاؤں گا تو یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. بالکل غلط ہے. فرمایا کہ بترجون اور تم جو ہے امید رکھتے ہو. رجا کے معنی امید. بترجون اور تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ کی طرف سے ما لا جو نہیں یرجون تم امید رکھتے. تم اللہ تعالیٰ سے جو ہے جو امید رکھتے ہو اجر و ثواب کی جہاد کے بہتر بدلے کی جو امید تم رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے کافر اس بدلے کی امید نہیں رکھتے. کافر تو اپنے جو ہے علاقے فتح کرنے کے لیے جو ہے اپنے علاقے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ یا اپنے جو ہے شیطانوں کے کہنے پر لڑتے ہیں. لیکن تم تو اپنے اللہ کے راستے کے میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے حفاظت کے لیے لڑتے ہو اور تمہیں اللہ کی طرف سے جو ہے اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو تم اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو جبکہ کافر جو ہیں وہ کسی بھی اجر و ثواب کی امید نہیں رکھتے. وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً بہت زیادہ علم رکھنے والا حکیمہ بہت زیادہ دانائی والا. لو جی پھر پڑھ لیں. ان الذین بے شک وہ لوگ توفا فوت کرتے ہیں قبضے میں لے لیتے ہیں ہم جن کو الملائکہ تو خاص فرشتے یعنی موت کے فرشتے ظالمین وہ جو فوت ہونے والے جو ہیں وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر. جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں یعنی اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے رہے ہیں اللہ کی مخلوق پر اللہ کے امن و سلامتی عدل و مساوات کے دین کی بجائے کافروں کا فتنہ ظالمانہ جابرانہ نظام جو ہے مسلط کرتے رہے ہیں. یہ جو ہے جب ان کے پاس جو ہے موت کے فرشتے آتے ہیں تو کالو وہ کہتے ہیں فیما بیچ کس حالت کے کن تم تھے تم کس حالت میں زندگی گزار رہے تھے. کالو وہ کہتے تھے کننا تھے ہم مستضعفینا کمزور بنائے جانے والے فی الارض بھی زمین کے. ہم دشمنوں کے مقابلے میں کافروں کے مقابلے میں ہم کمزور تھے اس لیے ہم ان کے غلام تھے ہم ان کے حکموں کے تابع تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کالو وہ فرشتے کہتے ہیں الم تکن کیا نہیں تھی ارض اللہ زمین اللہ تعالیٰ کی واسعتاً وسیع فتحاجروا پر تم ہجرت کر دیتے فیہا بیچ اس کے. اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جو ہے اسلام پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا ایک جگہ تو تم دوسری جگہ ہجرت کر جاتے. اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ بھی اپنی مجبوریاں قیامت کے دن پیش کریں گے کہ یا اللہ جی یہ امریکہ سپر پاور تھا ہم کیا کرتے.
ان کے جو ہے ذرے ذرے میں یہ رچ چکی ہے بات کہ ہماری زندگی موت کا مالک جو ہے وہ امریکہ ہے۔ یہ بھی قیامت کے دن جو ہے یہ عذر بہانہ کریں گے کہ یا اللہ ہم تو کمزور تھے، امریکہ سپر پاور تھا، بدمعاش تھا، کیا کرتے ہم اسلام کو کس طرح نافذ کرتے، ہم کس طرح کفر کا بائیکاٹ کرتے۔ یہ بہانے یہ بھی بنائیں گے، لیکن ان کا بہانہ اللہ قبول نہیں کریں گے۔ جب میرے نبی نے جو ہے مکہ کے اندر جو ہے بائیکاٹ کیا کفر کا، تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ تم جو ہے بائیکاٹ کرتے اس نظام کا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ جو ہے نا قیامت کے دن یہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہم مجبور تھے، امریکہ جو ہے ہمیں آنکھیں دکھاتا تھا، وہ جو ہے سپر پاور تھا، اور یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں خاص طور پر یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے یا دیگر علاقے ملتے ہیں، بے بہا جو ہے وہ دولت ہے زمین کے اندر، تیل بھی ہے، لیکن یہ امریکہ بدمعاش ہے جو ان منافقین کے ذریعے جو ہے وہ نکالنے نہیں دیتا ہے، تاکہ یہ قوم جو ہے خوشحال نہ ہو جائیں اور یہ کھا پی کر جو ہے ہتھیار اٹھا کر ہمارے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائیں۔ ورنہ اس ملک کے اندر بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ان حکمران منافق حکمران کی خباثت ہے، شیطانی ہے کہ یہ جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ کمزور ہیں، اور یہ جو ہے دولت جو ہے وہ نہیں نکالتے ہیں قوم کے لیے، بلکہ قرضے لے لے کر کافروں کے بینکوں سے جو ہے انہوں نے کہا کہ اس قوم کو جو ہے بھوکوں تک پہنچا دیا ہے، فاقوں تک پہنچا دیا ان ظالموں نے۔ تو حساب تو ان کا بھی ہوگا قیامت کے دن، اور انہوں نے یہی کچھ کہنا ہے کہ جی امریکہ سپر پاور تھا، ہمیں تو وہ ڈراتا تھا، ہمیں اس نے خزانے بھی نکالنے نہیں دیے۔ ایک جماعت کے جو ہے جماعت اسلامی کے ایک ٹیچر تھے، وہ کہتے تھے اللہ جانے جھوٹ ہے یا سچ ہے کہ یہ جو ایران کے پاس جو تیل ہے اس کے چشمے پاکستان میں بلوچستان میں ہیں، اور جہاں سے اس کا چشمہ جو ہے پٹرول کا جو ہے ادھر ایران کی طرف بہاؤ ہے اس کا۔ اس لیے بھٹو نے جو ہے ایران کے ساتھ 99 سال کا، کیونکہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایران کی رہنے والی تھی، اس لیے اس نے جو ہے سسرال کے ساتھ جو ہے یہ معاہدہ کر لیا تھا 99 سال کے لیے کہ ٹھیک ہے تم 99 سال تک یہ تیل جو ہے استعمال کر لو، بقول اس کے۔ اللہ جانے جھوٹ ہے یہ سچ ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کا تھا وہ، اس لیے جماعت اسلامی کے سورسز معلومات جو ہے ہم سے زیادہ ہیں، اس لیے اس نے بات کی تھی، پتہ نہیں یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے، اور جہاں سے اس کو خطرہ ہو وہاں جو ہے ان کو لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ کہیں یہ جو ہے روٹی کھا کر جو ہے کہیں جو ہے اسلحہ نہ ہمارے خلاف پکڑ لیں، اس لیے ان کو جو ہے کنگار رکھو، جن کو جو ہے خستہ حال رکھو، تاکہ یہ ہمارے سامنے کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو یہ حالت ہے ہماری۔ تو یہ ہمارے حکمران جو ہے یہ قیامت کے دن انشاءاللہ ان کا حساب ہوگا، یہ نہیں کہ حساب سے بچ جائیں گے یہ۔ تو پھر وہاں جو ہے یہی کچھ کہیں گے جی بس یہ امریکہ جو ہے اس سے ڈر لگتا تھا، اور قرآن پاک میں ہے کہ منافقین کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو گردش جو ہے کافروں کی گردش سے ڈر لگتا ہے، کہ کافر ہمیں کسی گردش میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے منافقین کی حالت کو، کہ ہم جو ہے نقشہ آیت اس طرح ہے کہ دائرہ، ہم کافروں کی گردش سے ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت میں ہمیں مبتلا نہ کر دیں۔ اگر ہم نے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کی فرما برداری نہ کی، ان کے سامنے نہ جھکے، تو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور قرآن پاک جو ہے یہ جو حکمران ہیں منافق، یہ یہود و نصارہ کے غلام، یہ یہی کچھ بہانے بنائیں گے قیامت کے دن، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بہانوں کو قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ قالو، وہ فرشتے سے کہتے ہیں الم تکن، کیا نہیں تھی ارض اللہ، زمین اللہ تعالیٰ کی واسعۃ وسیع، فتہاجروا فیہا، پس تم ہجرت کر لیتے بیچ اس کے۔ اگر ایک جگہ جو ہے تمہیں اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا تھا تو دوسری جگہ چلا جاتے۔ فاولئک، اللہ فرماتے ہیں پس یہ لوگ مأواہم، ٹھکانہ ہے ان کا جہنم و جہنم۔ یہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہیں رہے ہیں اور اسلام پر عمل نہیں کیا ہے،
تو ان کا بہانہ اللہ قبول نہیں کرے گا، تو اللہ جو ہے ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ وسعت مسیر، اور برا ہے جہنم لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ الا المستضعفین، سوائے ان کمزور بنائے جانے والے لوگوں کے، من الرجال، خاص مردوں میں سے، کمزور بوڑھے، والنساء، اور خاص عورتیں، بوڑھی عورتیں بیچاری، والولدان، اور خاص بچے چھوٹے جو ہیں، لا یستطیعون، جو نہیں طاقت رکھتے، حیلتن، کسی بہانے کی، کسی عمل کی، کسی کوشش کی، ولا یہتدون، اور نہیں وہ راستہ پاتے، سبیلا، کوئی بھی راستہ۔ فرمایا جو بوڑھے مرد ہیں، عورتیں ہیں یا بچے ہیں جو سفر نہیں کر سکتے، جو ہجرت نہیں کر سکتے، ہجرت کے راستے پر نہیں چل سکتے، تو ان کو لیے استثناء ہے، ان کے لیے جہنم نہیں ہے، ان کے لیے معافی ہے، ان کی مجبوری کی وجہ سے۔ فاولئک، پس یہ لوگ، عسیٰ، قریب ہے، اللہ تعالیٰ یعفو کہ وہ معاف کر دیں ہم ان کو اللہ معاف کر دے گا، جو مجبور ہیں بیچارے، سفر نہیں کر سکتے ہجرت کا۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عفواً، بہت زیادہ معاف کرنے والا، غفورا، بہت زیادہ بخشنے والا۔ ومن یہاجر، جو شخص ہجرت کرے گا، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، جو اپنی بستی، اپنا علاقہ، اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر دوسری جگہ جائے گا، جیسے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا، جہاں ان کو اسلام کا عمل کرنے نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے وہ مدینہ چلے گئے تھے۔ تو فرمایا جو ہجرت کرے فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، یجد، وہ پائے گا، فی الارض، بھی زمین کے، مراغمن، جگہ، کثیرہ، بہت زیادہ، اللہ اس کو بڑی وسیع جگہ دے گا، وسعتاً، اور بڑی وسعت دے گا، مالی حیثیت، اس کو مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ ومن یخرج، اور جو شخص نکلے گا، من بیتہ، اپنے گھر میں سے، مہاجر بن کر، الی اللہ، طرف اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور طرف اس کے پیغمبر کی، اللہ کے رسول کی طرف کی، کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے دین کی خاطر وہ جو ہے اپنا علاقہ، اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرے گا، ثم یدرکہ الموت، اور پھر پالے اس کو حقیقی موت، اس کو جو ہے اس ہجرت کے سفر میں موت آ جاتی ہے، تو فقط واقع اجرہ، پس کہ واقعہ ہو گیا، لازم ہو گیا اس کا بدلہ، اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس ہجرت کے سفر میں جو ہے جو وہ ہلاک فوت ہو گیا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیمہ، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب چلو تم، فی الارض، بھی زمین کے، فلیس، پس نہیں ہے، علیکم، اوپر تمہارے، جناح، کوئی گناہ، ان تقصروا، یہ کہ تم قصر کر لو، کم کر لو، من الصلاۃ، حقیقی نماز میں سے، فرض نماز جو ہے اس میں سے، اگر تم سفر میں ہو تو سفر میں جو ہے پھر تم جو ہے پوری نماز نہ پڑھو، بلکہ 4 فرض جو ہے ان کو 2 فرض بنا لو، رات مغرب کے 3 فرض، اور اس عشاء کے 2 فرض، اور 1 وتر یا 3 وتر، اور صبح کی نماز پوری پڑھنی ہے۔ تو فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب تم ضربتم فی الارض، یعنی زمین میں چلو پھرو، سفر کرو، مسافر ہو، تو سفر کی حالت میں جو ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو مختصر کر لو، کم کر لو۔ ان خفتم، اگر ڈرو تم، یفتنہ، تم اگر یہ کہ فتنے میں ڈال دیں تم کو، اللہ دینا، وہ لوگ کافر جو کافر ہوئے، تو کافروں کے خوف سے جو ہے جو تم نماز کو قصر کر لو۔ یہ علیحدہ ہے اس میدان جہاد کی جو ہے حالت میں جو ہے اس سے علیحدہ ہے۔ مثلا کوئی شخص شہر سے جو ہے اپنے گاؤں جا رہا ہے، رات ہو گئی ہے، اب وہ جو ہے گاڑی پر ہے یا ویگن پر ہے یا سائیکل پر ہے، اسکوٹر پر ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کا وضو ہے، تو سائیکل پر ہی، اسکوٹر پر ہی، گاڑی پر ہی وہ اشارے سے نماز پڑھ لے، کیونکہ رات ہے، ڈاکوؤں کا، چوروں کا خطرہ بھی ہے کہ کہیں لوٹ نہ لیں، اس لیے جو ہے وہ راستے میں، اگر وہ مسافر ہے تو سفر میں جو ہے نماز کم کر لے، وہ سواری پر یا سواری سے اتر کر 4 فرض کی بجائے، پوری نماز کی بجائے 2 فرض پڑھ کے آگے سفر شروع کر دے، اگر جو ہے اس کو خوف ہے کہ کافر جو ہے اس کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ ان الکافرین، بے شک کافر لوگ، کانوا ہیں، لکم واسط، تمہارے عدو مبین، دشمن کھلے۔ وَإِذَا كُنْتَ، اور جس وقت ہوتے ہیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیہم، بیچ ان صحابہ کرام کے، یہ اب جنگ کا جو ہے معاملہ علیحدہ آ گیا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جس وقت ہوتے ہیں آپ بیچ ان کے، فَأَقَمْتَ، پس آپ قائم کرتے ہیں، لَهُمْ، واسطے ان کے، الصَّلَاةَ، حقیقی نماز،
فَلْتَكُن پس چاہیے کہ کھڑے ہوں طائفتٌ ایک جماعت کے لوگ منہم ان میں سے کا ساتھ آپ کے. تو مجاہدین کے 2 گروپ بنا لیں. 2 فرض آپ نے پڑھنے ہیں. پہلے فرض میں ایک گروپ شامل ہو جائے آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ پکڑے رکھیں وہ اپنا اسلحہ ہتھیار. وَإِذَا سَجَدُوا اور جس وقت وہ پہلا گروپ سجدہ کر لیں یعنی ایک رقم ختم کر لیں 2 سجدوں کے بعد. فَلْيَكُونُوا پس چاہیے کہ وہ ہو جائیں مِن وَرَائِكُمْ پیچھے تمہارے. وہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں پوزیشن پہ چلے جائیں. اور جو نصف تعداد جو ہے دوسرا گروپ جو کھڑا تھا وہ آ کر دوسری رکعت میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز میں شامل ہو جائے. وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آئے طائفتٌ جماعت اخرى دوسری. وہ جو پوزیشن پر کھڑی تھی پہلے گروپ کے مقابلے میں جو پہلی رکعت میں شامل ہوا تھا گروپ اس کے مقابلے میں جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے تھے جب پہلی رکعت ادا کرنے والا پہلا گروپ جو ہے وہ فارغ ہو جائے پہلی رکعت سے تو وہ پوزیشن پر چلا جائے اور پوزیشن والے آ کر جو ہے وہ طائفتٌ اخرى چاہیے کہ آئے جماعت دوسری لم یصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. اب دوسرا گروپ جو پوزیشن پر تھا پہلی رکعت کے صورت میں تو وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے تھے. جب پہلی رکعت پڑھنے والے واپس چلے جائیں تو وہ دوسرا گروپ جو وہاں کھڑا تھا وہ آ کر نبی علیہ السلام کے پیچھے دوسری رکعت شروع کر دیں. فَلْيُصَلُّوا پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے کا آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں حِذْرَهُمْ بچاؤ اپنا ان کو نماز دشمن سے جو ہے اپنا تحفظ اپنی حفاظت کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. کہیں اچانک جو ہے دشمن جو ہے تم پر حملہ آور نہ ہو جائے. وَأَسْلِحَتَهُمْ اور پکڑے رکھو تم اپنا اسلحہ ہتھیار. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے لَوْ تَغْفَلُونَ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ سست پڑ جاؤ عن اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے وَأَمْتِعَاتِکم اپنے سامانوں سے. فَيَمِيلُونَ پس وہ کافر ٹوٹ پڑیں گے علیکم اوپر تمہارے میلتاً ٹوٹ پڑنا واحدہ ایک دم. اگر تم اپنے سامان سے یا اپنے اسلحے سے غافل ہو گئے نماز میں تو یاد رکھو کافر جو ہے تم پر ایک دم حملہ کر دیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے. ولا جناح علیکم اور نہیں کوئی گناہ اوپر تمہارے ان کان بکم اذن اگر ہے ساتھ تمہارے اذن کوئی اذیت تکلیف من مطر بارش میں سے اگر بارش شروع ہو گئی ہے او کن تم مرضی یا ہوئے ہو تم بیمار مریض ان تضعوا یہ کہ تم اتار دو رکھ دو اسلحتکم اوزار اپنے ہتھیار اپنے. فرمایا اگر میدان جہاد میں جو ہے تم بارش شروع ہو گئی ہے یا بیمار ہے کوئی تو وہ اپنے جسم سے اپنا اسلحہ جو ہے وہ رکھ کر اتار کر علیحدہ رکھ سکتا ہے بارش کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں. تو اپنا اسلحہ جو ہے جو بندہ بیمار ساری فوج تو نہیں بیمار ہو جائے گی تو اسی طرح بارش جو ہے وہ تو سارے کے لیے ہے. بارش میں جو ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دشمن حملہ نہیں کرے گا اس لیے اگر بارش کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں اپنا اسلحہ تم اپنے جسم سے علیحدہ کر کے رکھ دیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور پکڑو تم بچاؤ اپنا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اعدہ تیار کر رکھا ہے للکافرین واسطے تمام کافروں کے عذاب مہینہ عذاب ذلیل کرنے والا. فَإِذَا قَضَيْتُمْ پر جس سے تم پورا کر لو الصَّلَاةَ حقیقی نماز کو فَاذْكُرُوا اللَّهَ پر ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا قیاماً کھڑے ہو کر وقعوداً اور بیٹھ کر وعلی جنوبہم اور اوپر اپنے پہلوؤں کے یعنی لیٹ کر. فَإِذَا پر جس وقت اطمأننتم تم مطمئن ہو جاؤ پرسکون ہو جاؤ تمہیں تسلی ہو جائے کہ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہا. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ بس قائم کرو حقیقی نماز کو. اب دشمن کا خطرہ نہیں ہے تو اب جو ہے پورے سکون سے نماز جو ہے وہ ادا کرو. جو میدان جنگ کے طریقے سے ایک رکعت پڑھی تھی اب وہ جو ہے پوری نماز پڑھ لیں. اگر سفر کی ہے تو 2 رکعتیں فرض اور اگر سفر نہیں ہے تو پھر وہ جب پوری نماز پڑھ لیں. ان الصلاۃ بے شک حقیقی نماز کانت ہے المؤمنین اوپر حقیقی ایمان والوں کی کتاباً لکھی گئی موقوتا وقت مقرر پر. لکھی گئی کا مطلب ہے فرض کی گئی لازم کی گئی. اللہ نے نماز جو ہے یہ ایمان والوں پر مقررہ وقت پر ادائیگی اس کی فرض کی ہے. دیر نہیں کرنی چاہیے. پنجابی جو کہتے ہیں نا ویلے دی نماز ویلے دیاں ٹکراں. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے
ویلے دی نماز ویلے دیا ٹکرم، تو اس واسطے نا نماز جو ہے یہ وقت مقرر پر پڑھنی چاہیے، اور مردوں کو جو ہے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور عورتوں کو گھر نماز پڑھنی چاہیے، اور مردوں کو عورتیں بن کر گھر میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ مردوں کو مرد بن کر گھروں سے نکل کر مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ ولا تہنوا، ورنہ تم سستی کرو، فی ابتغاء، بیچ تلاش کرنے کے، القوم، خاص قوم کے، دشمن کے جو ہے تلاش میں کوئی سستی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کسی سمت دشمن جو ہے وہ گھات لگا کر بیٹھا ہو، چھپ کر بیٹھا ہو، اس لیے اس کی سرچ کرو اور اس کی تلاش کرو کہ کہیں بیٹھا ہوا تو نہیں ہے، اور دور دور تک جو ہے تلاش کر کے پھر اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ تم سکون سے رہو، لیکن اس کے جب ان کی طرف سے تسلی ہو جائے کہ یہ دور تک جو ہے دشمن نہیں ہے۔ ان تکونوا، اگر ہو تم تعلمون، تم زخم اٹھاتے، زخم کھاتے، فإنہم، پس بے شک وہ دشمن بھی کافر بھی، یعلمون، زخم کھاتے ہیں، کما تعلمون، جس سے تم زخم کھاتے ہو، جس جو ہے میدان جہاد میں اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو کافروں کو بھی زخم پہنچتے ہیں، جس سے تمہیں پہنچتے ہیں ان کو بھی زخم پہنچتے ہیں میدان جہاد میں۔ وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ما، اس چیز کی، لا یرجون، جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ تم تو اپنے اللہ سے کامیابی کی، اجر و ثواب کی جو ہے کامیابیوں کی امید رکھتے ہو، جنت کی امید رکھتے ہو، تو کافر جو ہے ان سب امیدوں سے جو ہے وہ محروم ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیماً، بہت زیادہ علم والا، حکیماً، بہت زیادہ دانائی والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔